کے حوالے سے ہو جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ پراپرلی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا آفٹر دی سبمیشن آف دا رپورٹ، پھر جی آئی ٹی کے معاملے کے حوالے سے، پھر ان وڈرون سیلری کے معاملے کے حوالے سے، پھر وہ 6 months کی ڈیوریشن پہ بھی ان کو اعتراض تھا، پھر ان کو مانیٹرنگ جج سپروائزری رول کیوں ایک جج کو دیا گیا اس پہ بھی اعتراض تھا. کہیں اس ڈیوریشن کو کہیں زیر بحث نہیں لایا گیا؟ دیکھیں وہ اس لیے نہیں لایا گیا کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے. میں آپ کو تھوڑا سا شاہ صاحب نے جو بات کی میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے مزید سپلیمنٹ کرتا ہوں. ایکچولی آرٹیکل 62 اور 63 جو ہے یہ ڈیل کرتے ہیں کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن ٹو بیکم اے ممبر آف پارلیمنٹ. آرٹیکل 62 جو ہے وہ کہتا ہے کہ وین اے پرسن ول بی ایلیجیبل ٹو بیکم اے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی، وہ بیسک کوالیفیکیشن ہے. 62 جب تب ہے، 63 جو ہے وہ جب ایک ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی جو تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا انڈر آرٹیکل 63 کہ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا ہو گئی تھی. اور آرٹیکل 63 میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی سزا کا جہاں ذکر ہے تو اس میں یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ جب وہ شخص اپنی سزا پورے ہوئے 5 سال ہو جائیں گے اس کے بعد وہ کوالیفائی ہو جائے گا. لیکن آرٹیکل 62(1)(f) کو اگر آپ دیکھیں اس کی ورڈنگ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ لکھا ہے کہ a person shall be qualified to become a member of parliament or national assembly if آپ 62(1)(f) پہ چلے جائیں. He is sagacious, righteous, non-profligate and not dishonest and mean unless declared by a court of law otherwise. کہ اس کی انہیرنٹ کوالیفیکیشن یہ چیزیں ہونی چاہیے اور وہ ایلیجیبل ہوگا اگر کسی کورٹ آف لا نے اس کو اس کے ڈکلیئر نہ کر دیا ہو. تو یہاں پہ ایک ڈکلیریشن آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ a person was not qualified to become a member of parliament under article 61 وہ جو 1(f) اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ فار گڈ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس میں میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ایک پہلا کیس جو ہوا تھا جس میں اسپیسیفکلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈکلیئر کیا تھا آرٹیکل 62(1)(f) کے متعلق، وہ عبد الغفور لیڈیز کیس تھا جو کہ ایک MNA تھے اور ان کے خلاف سندھ بلوچستان ہائی کورٹ کے اس میں، اور اس میں اتفاق ایسا ہے کہ میں بھی ان کے خلاف وکیل تھا. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں پہلی دفعہ یہ ایکسپلین ہوا کہ یہ جو ایسی ڈسکوالیفیکیشن جو کہ نان ڈسکلوجر آف فیکٹ اور حلف سے روگردانی کے سلسلے میں کسی کو ڈسکوالیفائی کیا جائے تو اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی.